أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تم سب اس کی پیروی کرو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. ایک ایسے رسول کو بھیجا جس کی سارے انسان مل کر اتباع کریں، پیروی کریں، فرما برداری کریں، اور اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو وہ میرے رسول خاص کی بارگاہ میں چلے آئیں. جب وہ آئیں گے تو میرا رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائے گا. میں اس کی دعا کی برکت سے، کیونکہ اس کی دعا کا حال یہ ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرتے ہو اور میں محبوب سے کہتا ہوں کہ تم اپنی امت کے لیے دعا کرو. کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی اپنے گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں. پتہ چل گیا کہ ہم اپنی دعا جو کرتے ہیں رب سے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم جو دعا کرتے ہیں وہ رب کی مرضی سے کرتے ہیں. کہا بارگاہ رسول میں آ جایا کرو. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا سورہ المؤمنون کی 34 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ فَإِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے جیسے کسی آدمی، کسی بشر کی اتباع کرو گے، اپنے جیسے کسی آدمی کی پیروی کرو گے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے. تو پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کر لی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو. تو قرآن نے کہا کہ اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی پیروی کر لی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں رہو گے. تو پتہ چل گیا کہ جب بھی پیروی کی جاتی ہے تو وہ اپنے جیسا نہیں رہتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر اپنے جیسے کسی آدمی کی پیروی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تم کو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ مصطفیٰ کی پیروی کرو. تو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں آئے. کہ اگر ہم جیسے ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتا کہ
نبی کی پیروی کرو. اگر وہ نبی کی پیروی کا حکم دے رہا ہے تو پھر وہ کسی اور کی طرح نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر. کہا ایک خاص رسول کو بھیجا. حضرات محترم، بات اتنی سی ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے اخیر زمانے میں کہ مجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، ایک بار زیارت کرنے کے لیے وہ کہیں گے میں اپنے سارے مال کو، میں اپنی اولاد اور گھر والوں کو نبی کی ایک زیارت پر قربان کرنے کو تیار ہوں. ایسے بھی لوگ میری امت میں آئیں گے. تو پتہ چل گیا نبی سے ٹوٹ کر محبت کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کے عشق میں سرشار ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ اللہ رسول کا یہی حکم ہے. دوستوں، بات اتنی سی ہے کہ اگر ہم سچی محبت اللہ کے رسول سے کر بیٹھیں گے تو کبھی بھی اللہ ہمیں دور اپنے سے نہیں کرے گا، کیونکہ جو رسول کا ہوتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم میرے رسول کے ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی تیر لگنے کی وجہ سے، تو وہ اپنے ہاتھ میں آنکھ لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے. حضور نے آنکھ کو اٹھایا اور اس کی پیشانی کے نیچے لگایا، لگا کر اس میں اپنا لعاب لگا دیا. وہ کہتے ہیں، وہ صحابی رسول، کہ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اب پہلے سے زیادہ تیز روشنی میرے آنکھوں میں آ گئی. تو بتاؤ اگر رسول کی محبت ناجائز ہوتی تو وہ صحابی اپنی آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں کیوں جاتا؟ حضرت مطعون صحابی رسول جنگ کے میدان میں ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی. ٹوٹا ہوا پیر لے کر حضور کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا. حضور نے ان کے ٹوٹے ہوئے پیر پر ہڈیوں کو لگا کر ہاتھ پھیر دیا. وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ کبھی میرا پیر ٹوٹا ہی نہ ہو. اگر رسول اللہ کی مدد اور رسول اللہ کی محبت ناجائز ہوتی تو حضرت مطعون بارگاہ رسول میں کیوں کر جاتے؟ اگر غار کے اندر نبی آرام کر رہے ہوں، آغوش ابو بکر صدیق میں آرام کر رہے ہو اور سانپ گردش لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کہ موقع ملے کہ ایک بار زیارت کر لوں، نبی کی زیارت کر لوں، لیکن ابو بکر نے موذی جانوروں سے بچانے کے لیے سارے سوراخوں میں آپ نے کپڑا لگا دیا، بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا تو ایڑی لگا دیا. بتاؤ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور مجھے ڈس لے؟ لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جانے دو، مصطفیٰ کی عزت سے، مصطفیٰ کی محبت سے میں کوئی سودا نہیں کر سکتا. تو یہ ناجائز کام نہیں، یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی سنت کریمہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یہی جب وہ اسلام لے آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بالکل ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، اللہ سچا ہے، تیرا دھرم سچا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب سب سچے ہیں تو چھپ کر ہم باتیں کیوں کریں؟ اب علل اعلان ہم کہیں گے کہ اسلام سچا ہے، اپنے کلمے کا ہم اظہار کریں گے. پتہ چل گیا کہ جب کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو دین سے، اللہ سے ایسے قریب ہوتا ہے کہ پھر اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، آپ اتنے دولت مند کہ اگر آپ کسی گلی سے گزر جاتے تو آپ کی خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ عثمان غنی کا یہاں سے گزر ہوا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضرت عثمان غنی غنی ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بات آئی تو ساری دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا. راہ خدا کسی اور شاہراہ
اللہ کا نام نہیں ہے, مصطفیٰ کی محبت کا نام راہ خدا. حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے, اپنے دلوں میں عشق رسول کا چراغ روشن کرے. تو میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی, اللہ فرما رہا ہے, دیکھیں حضرت یوسف کا معاملہ بڑا مشہور ہے. حضرت زلیخا نے کہا, سارے زنانے مصر کو, مصر کی عورتوں کو بلایا اور بلا کر دسترخوان پر بٹھا دیا اور کہا, تم میرا مذاق اڑاتی ہو کہ میں ایک غلام پہ فدا ہو گئی, دیکھو غلام بھی کیسا, آؤ ذرا دیکھو. سب آئی اور سب کے ہاتھوں میں آپ نے پھل دے دیا اور کہا اس کو کاٹتی رہو. اتنی ہی دیر میں یہی ماحول اور اسی اسنا میں پردہ ہٹا اور حسن یوسف بے نقاب ہوتا ہے. جیسے ہی زنانے مصر کی عورتوں کی نظر حضرت یوسف کے چہرے پر پڑتی ہے, وہ کاٹ رہی ہیں پھل کو, اور قرآن اس قصے کا نقشہ کھینچ رہا ہے. قرآن کہتا ہے, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ سب کی سب وہ دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی, اپنے ہاتھوں کو, انگلیوں کو نہیں, ہاتھوں کو کاٹ لیا. انہیں پتا بھی نہیں چلا, پتا بھی نہیں چلا. تو یوسف کی محبت میں عورتوں کا ہاتھ کٹ جائے تو پتا نہیں چلتا. ارے محبت ابھی ہوئی کہاں تھی, ابھی تو بس نظر پڑی, ابھی تو چہرے پر بس نظر پڑی. تو حال یہ ہے, اور حضرت یوسف کے حسن میں بھی میرے نبی کے چہرے مدوحہ کی خیرات ہے, صدقہ ہے. تو سوچو جب حسن یوسف کا یہ حال ہے تو حسن مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. یہ چہرہ مدوحہ جس کی تعریف اللہ خود قرآن میں کر رہا ہے, ودوحا روشن مکھڑے والے, سفید چہرے والے, چمکدار چہرے والے, جس کی خود قسم اللہ فرما رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کی سب کہتی ہیں یہ کوئی بشر نہیں لگتا, یہ کوئی انسان, یہ کوئی آدمی نہیں لگتا, بلکہ کریم فرشتہ لگتا ہے. فرشتے بھی الگ الگ ہوتے ہیں, کچھ عذاب اتارتے ہیں, کچھ جانیں لیتے ہیں, کچھ علاقوں کو تباہ کر دیتے ہیں. سارے فرشتے کریم نہیں ہوتے. لیکن قرآن کہتا ہے, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی عام بشر نہیں بلکہ کریم ملک لگ رہے ہیں, کریم فرشتہ لگ رہے ہیں, کرم کرنے والے یہ اللہ کے فرشتے معلوم ہو رہے ہیں. تو مصر کی عورتوں کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام بشر نہیں. لیکن حضور کی امت میں کچھ ایسے بھی ابھی تک ہیں جن کو پتا نہیں چل سکا کہ حضور تیری طرح بشر نہیں. جب یوسف کو ملک کریم کہا جا سکتا ہے تو سوچو ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. حضور بھی ہماری طرح بشر نہیں, نہ وہ ہماری طرح نہ ہم ان کی طرح, بلکہ وہ سب سے افضل ہیں. عیسیٰ سے بھی افضل ہے, موسیٰ سے بھی افضل ہے, اسماعیل سے بھی افضل ہے, ابراہیم سے بھی افضل ہے, داؤد سے بھی افضل ہے, سلیمان سے بھی افضل ہے, زکریا سے بھی افضل ہے, یحییٰ سے بھی افضل ہے, شعیب سے بھی افضل ہے, صالح سے بھی افضل ہے, نوح سے بھی افضل ہے, حضرت آدم سے بھی افضل ہے. حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب مقتدی ہیں ہمارے نبی کے. تو امتی مقابلہ کرے تو وہ صرف اور صرف جہالت کا شکار ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن جس نے صحیح میں پڑھ لیا وہ کبھی نبی کا مقابلہ نہیں بلکہ نبی کی محبت دل میں رکھے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, آل رسول, اولاد غوث اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. پیروی کریں اپنے نبی کی, اپنی منمانی سے دین نہ بنائیں. دلیل سے بات ہو تو بحث بھی دلیل سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے تو اس طرح تو سب کے مولانا صاحب ہیں.
کوئی بغیر مولانا کے تو ہے نہیں. دلیل اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ کا معیار اور مرتبہ کیا ہے، کیسے ہمیں دلیل دینی ہے، کیسے ریفرنس پیش کرنا ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے. ایسا ہے کہ آپ جائیں سیدھے دھڑلے سے کورٹ میں کچہری میں چلے جائیں اور جج کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ میں خود اپنا معاملہ آپ تک رکھوں گا، مجھے زمین کا معاملہ ہے یا جھگڑوں کا فساد کا معاملہ ہے. نہیں، اس کا بھی ایک سسٹم ہے، ایک دستور ہے. اس چیز کے لیے بھی لوگ متعین ہیں جو پڑھتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کو ڈریس ملتا ہے، سند سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح دین کا معاملہ، دین کے بھی وکیل موجود ہیں، دین کے بھی وکیل موجود ہیں. قرآن خوانی کرنے والا، فاتحہ کرنے والا اور چند سورتیں یاد کر لینے والا وہ دین کی وکالت کے لائق نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے، مستند عالم بننا پڑتا ہے. بس داڑھی بڑھا لینے سے کوئی اس لائق نہیں ہوا کہ وہ دین کی وکالت کرے. داڑھی تو اپنے آپ بڑھ جاتی، ایسا تو نہیں کہ آپ کو کھینچنے کی ضرورت. آپ بس کچھ دن ناؤ سے رابطہ نہ رکھیں، خود بخود داڑھی بڑھ جائے گی. آپ شیونگ نہ کریں، داڑھی بڑھ جائے گی. لیکن خود بخود آپ عالم نہیں ہو سکتے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ اگر اس چیز کو قائم کر لیں کہ ہم دین لیں گے تو عالم سے لیں گے، چلتے پھرتے نام نہاد چند ٹھوکریں کھا لینے والے ملاؤں سے دین نہیں لیں گے. دین جب بھی لیں گے ایک مستند عاشق رسول عالم دین سے لیں گے. اگر اس معیار کو باقی رکھا سب کا عقیدہ سلامت ہو جائے. ہم اگر آپ کے گھر شادی ہو اور کوئی صاحب آئے کہیں کہ ہم آپ کے گھر کھانا بنائیں، تو آپ کہیں کہاں کہاں بنایا، کہا صاحب آپ ہی کے وہاں شروعات کریں گے. تو آپ کہیں گے اتنا بڑا رسک ہم نہیں لے سکتے کہ آپ ہمارے ہی یہاں آغاز کریں اور ہمارے مہمان پلٹ کر ہمیں گالی بکیں. تو پہلے جائیں آپ پریکٹس کریں. آپ کبھی یہ رسک نہیں اٹھا سکتے. ہر چیز اور ہر شعبے کا یہی سسٹم ہے، ہر جگہ کہ آپ کوئی کام کرواتے ہیں تو اسی فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن ہمارا دین ہے، دین کا حال یہ چکی پہ آپ ٹہل رہے ہیں، گئے چائے پینے پان کھانے، کوئی مل گیا السلام علیکم. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی یہی تو غلطی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اب وہ صرف نماز تک بات نہیں رہے گی، اب وہ بات بڑھے گی. اگر صرف نماز تک بات رہتی تو مسئلہ ہی، وہ نماز ایسی چیز ہے کہ چاہے سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جس مکتبہ فکر کے ہو، نماز سب کے لیے ضروری ہے. اور نماز پر جب ڈسکس کیا جاتا تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ نماز تو سب کے لیے ضروری ہے. تو نماز چھیڑ کر وہ بندہ نماز نہیں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے، وہ تمہارے سینوں میں کچھ اور اتارنا چاہتا ہے، وہ چیز دینا چاہتا ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت تھی. وہ نماز کے آڑ میں تم سے محبت رسول، اہل بیت کی عظمت، صحابہ اور اولیاء و صالحین کا احترام تمہارے دلوں سے نکال لینا چاہتا ہے. ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ نماز چاہیے جو صحابہ کی نماز تھی، جو اہل بیت کی نماز تھی، جو غوث و خواجہ کی نماز تھی، جو نظام الدین اولیاء کی نماز تھی، جو اولیاء و صالحین کی نماز تھی. حضرات محترم، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں؟ نبی کی پیروی کریں. اور کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو امر والے ہیں. امر والے کون؟ کہ جو ترجمان
ترجمان کون کہ جن سے دین پہچانا جاتا ہو، جن سے دین پہچانا جاتا ہو انہیں کہتے ہیں ترجمان. حضور کے بعد کبھی ترجمان ابو بکر صدیق تھے، کبھی فاروق اعظم تھے، کبھی عثمان غنی تھے، کبھی مولا علی شیر خدا تھے جو جن سے دین جانا جا رہا تھا. کبھی کربلا میں امام حسین تھے، کبھی بغداد میں عبد القادر جیلانی تھے، کبھی اجمیر میں عطا رسول خواجہ غریب نواز تھے، کبھی دہلی میں خواجہ قطب الدین تھے، کبھی نظام الدین اولیاء تھے، کبھی بنگال میں سراج الدین اولیاء تھے، کبھی پنڈوا میں علاء الحق پنڈوی تھے، کبھی کچھوچا میں سید اشرف جہانگیر سمنانی تھے، کبھی مانک پور میں مخدوم حسام الحق تھے، کبھی الہ آباد میں سید فتح محمد تھے، کبھی مارہرہ میں آل رسول مارہروی تھے، کبھی دھاوا میں ابو الغوث گرم دیوان تھے، کبھی بریلی میں امام احمد رضا تھے. تو ہر ایک سے یہ دین پہچانا نہیں جاتا، ہر ایک سے یہ دین جانا نہیں جاتا. کچھ مخصوص بندوں کو اللہ منتخب فرماتا ہے کہ ان کا کام دین کی پہچان ہے، دین کے یہ ترجمان ہیں، یہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کو کرنا کیا ہے. تو کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے یہ اولو الامر ہیں، امر والے ہیں. حضرت امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کون؟ امام محمد باقر کے بیٹے. امام محمد باقر کون؟ عابد بیمار علی بن حسین زین العابدین کے بیٹے. علی بن حسین کون؟ امام حسین کے بیٹے. تو امام حسین کے بیٹے عابد بیمار، عابد بیمار کے بیٹے امام محمد، امام محمد کے بیٹے امام جعفر صادق، جن کا لوگ کنڈا بناتے ہیں. امام جعفر صادق کے 4000 علماء شاگرد تھے. کربلا میں دین کو مٹانے کی کوشش کی گئی، احیاء سنت کو پامال کرنے کی جسارت کی گئی. تو کربلا سے امام عابد بیمار وہ دین لے کر مدینہ گئے. پھر ان کے بعد امام محمد نے اس پر کام کیا. پھر ان کے بعد امام جعفر صادق نے اس علم دین کو اور علم رسول کو لوگوں تک پہنچایا. حال یہ تھا کہ کسی کو حدیث لینا ہو تو امام جعفر صادق کے پاس آئے، کسی کو تفسیر سیکھنا ہو تو امام جعفر صادق کے پاس آئے، کسی کو فلسفہ سیکھنا ہو تو امام جعفر صادق کے پاس آئے، کسی کو حدیث کا اصول حدیث اور فنون حدیث سیکھنا ہو تو امام جعفر صادق کے پاس آئے، کسی کو علم کلام سیکھنا ہو تو امام جعفر صادق کے پاس آئے. کوئی علم ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ یہودی، عیسائی، مجوسی اپنوں کے علاوہ غیر بھی ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور مسئلہ اپنا پوچھتے تھے اور بحث و مباحثہ کرتے تھے. لیکن 4000 علماء پیدا کر کے ساری دنیا میں پھیلا دیا کہ اب لوگ یزید اور یزیدیت کو نہیں، نبی اور ان کی سنت کو پہچانیں گے. تو کہا حضور یہ امر کیا ہے؟ یہ اولو الامر کون سے بندے ہیں کہ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. یہ اولو الامر کون ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے اور اللہ کا امر کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ، نحنو امر اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہم اللہ کا امر ہے. جو ہمیں پکڑے گا وہ اللہ کی رسی کو تھام لے گا، جو ہم سے جڑے گا وہ اللہ کے امر کو پالے گا. پتہ یہ چل گیا کہ دین کے کچھ ترجمان ہوتے ہیں، دین کی کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو دین کی حقیقت، دین کی معرفت، دین کی روشنی لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. تو
इनकी उनकी बातें ना सुनो, ऐसे खास बंदों के पीछे चलो, तब कहीं जाकर तुम्हारी इताअत मुस्तफा की इताअत हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, तो मैंने जो कुछ बताया आपको, हो सकता है कि आप इसे समझें और इसे याद रखें और इस पर गौर करें, क्योंकि हमें मिल्लत की जरूरत है। हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के दर्द पे, खुशी पे भले खड़े ना हो, लेकिन दर्द और दुख के मौके पर जरूर खड़े हो जाया करें और आपसी मिल्लत और उखुवत और भाईचारगी को और मजीद बढ़ाएं, क्योंकि कुरान कहता है कि मैंने ईमान वालों को आपस में भाई भाई कर दिया। तुम एक दूसरे के साथ सुलह करो, फासलिहू बैनन नास, और लोगों को भी यही चाहिए कि वो लोगों के दरमियान सुलह करवा दें, चुगली ना करें, सुलह करवा दें। उनकी भी चाय ना पिए, इनकी भी चाय ना पिए, दोनों तरफ बस लोग लड़ाने की बात करते हैं। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो समझ जाएं कि लोग बंटवारा करवा के छोड़ेंगे। ये समाज का हाल हो गया। तो खराबी क्या है? हक बयानी, हक गोई से लोग पीछे भाग रहे हैं। चुगली करना, गीबत करना बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे शराब पीना, जैसे ज़िना करना, जैसे सूदखोरी करना, जिस तरह ये जुर्म है, इसी तरह झूठ बोलना, इसी तरह गीबत करना, इसी तरह इनकी बात वहां, वहां की बात यहां पहुंचाना, ये सख्त जुर्म है, जुर्म अजीम है। कुरान मजीद ने इन जराइम की मजम्मत की है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी किसी के पास बैठें तो अपनी बात करें, अपनी बात और दीन की बात करें और मिलजुल कर जिंदगी गुजारें, क्योंकि हमें इस पर सख्त नजर रखने की जरूरत है कि अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी उनको दें, उन्हें कुरान पढ़ाएं, उन्हें हदीस का इल्म दें, उन्हें कुरान समझने का शऊर दें। जब इस तरह अपने बच्चों को इल्म दे, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आलिम ही बना दें, अपने बच्चों को मुफ्ती ही बना दें, लेकिन इतना जरूर बना दें कि वो बूढ़े माँ बाप को गाली देने से पहले 1000 बार सोचे, बूढ़े माँ बाप को जलील करने से पहले वो गौर करे, उसके पास ये शऊर हो जाए, दीनी इल्म और दीनी दर्द उसके पास आ जाए, तब कहीं जाकर घर भी संवर जाएगा, मुआशरा भी हमारा अच्छा हो जाएगा और हुजूर की मोहब्बत, औलिया के एहतराम का कोई सौदा ना करे, किसी से बिके ना। देखें, बिकना ही है तो मुस्तफा के बाजार में बिक जाए, हुस्ने बाजारे मुस्तफा में बिक जाएं, तब कहीं जाकर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की नजर में हम अच्छे बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। आज आप देखें, हदीसें तो बहुत हैं, आयतें बहुत हैं, लेकिन एक मौजू, एक उन्वान रहता है। इसी तरह इताअत का हाल ये है कि हमारी फरमाबरदारी का हाल ये है कि जैसे ही मुसीबत की घड़ी आती है हमें दीन याद आ जाता है, और जब हम खुशी में रहते हैं तो अपनी तबीयत की सुनते हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक मामलात को अंजाम देते हैं। याद रखें, नमाज जब भी पढ़े आशिक रसूल के पीछे पढ़े, क्योंकि कुरान कहता है यौमन नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ बुलाएंगे। तो इमाम का लिंक इमाम हुसैन तक होना चाहिए, क्योंकि जन्नत का सरदार कौन है? बोले ना, जन्नत का सरदार कौन है? अब ये मत कहिएगा कि हमारे मौलवी साहब, ये मत कहिएगा कि जो हमको दीन सिखाते हैं वही है, वरना ये हदीस की मुखालिफत होगी। जन्नत के सरदार इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, नबी फरमा रहे हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। तो हमारे इमाम का ताल्लुक, हमारे इमाम की अकीदत की डोर इमाम हुसैन से लगी हो, फिर उसके पीछे नमाज पढ़ो, क्योंकि कयामत में तुम्हें उसी के साथ उठना है। और अगर तुम्हारे इमाम की अकीदत की डोर यजीद से लगी है तो यजीद का जन्नत में कुछ नहीं, क्योंकि सरदारी तो हुसैन की है। तो इमाम वो चाहिए
कि जिसकी मोहब्बत इमाम हुसैन से हो, जिसकी मोहब्बत मौला अली से हो, जिसकी मोहब्बत आका करीम से हो, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे और कल कयामत में जब तुम इमाम के साथ रहोगे तो वो इमाम तन्हा नहीं रहेगा, वो इमाम गरीब नवाज के साथ रहेगा, वो इमाम गौसे आजम के साथ रहेगा, वो इमाम इमाम हुसैन के साथ रहेगा, वो इमाम मौला अली के साथ रहेगा, और ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। अकीदे की इस्लाह करें, अपनी समझ का इस्तेमाल करें। आप जिस तरह दुनियावी फील्ड में अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, दीन में आकर तुम फेल हो जाते हैं। आप अक्लमंद हैं लेकिन आपको बेवकूफ बनने का शौक है। आप बाजार जाएं, किसी सब्जी वाले की मजाल है जो आपको ठग दे, आप उठा के पलट पलट के देखते हैं, तफ्तीश तुम्हारा सही नहीं है मैं वहां से ले लूंगा, तो कहो ना क्या मौलवी साहब तुम्हारा सही नहीं है मैं वहां से ले लूंगा, मैं किसी वली से लूंगा, मैं किसी तर्जमान से लूंगा, मैं सिलसिले वालों से लूंगा, मैं अकीदतमंदों से लूंगा, मैं ऐसे वैसी दुकान से नहीं लेता। मेरा मेयार इतना घटिया नहीं कि घटिया सब्जी लेकर घर जाऊं ताकि घर वाले भी नाराज हो जाए, और मुझे भी लौटना है, मुझे भी पलटना है, अपने अपने मशाइखीन, अपने वलियों और अपने नबी को मुंह दिखाना है। कहीं मैं लौट कर वहां जाऊं, रुसवा न कर दिया जाऊं, शर्मिंदा न कर दिया जाऊं, तो मुझे भी वो अकीदा नहीं चाहिए कि जिसका वजूद पहले न रहा हो। हमें वो अकीदा चाहिए जो हिंदुस्तान की धरती पर 1000 साल से मौजूद है। हमें वो अकीदा चाहिए जो करबला में था, हमें वो अकीदा चाहिए जो नजफ अशरफ में था, वो हमें अकीदा चाहिए जिससे हमारा नबी राजी था। तो इसी बात पर मैं अपनी ये गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि जो कुछ बयान किया इस पर हम सबको खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सारे लोगों से गुजारिश है कि 5 वक्त नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करें, और नमाज नहीं पढ़ सकते तो बस इतना सोच लें कि जैसे ही वजू टूटे वजू कर लें, हमेशा बावजू रहें। जब हमेशा बावजू रहेंगे तो अंदर की रूह और नफ्स धीरे धीरे डाउन होगा और रूह ताकतवर होगी, रूह मजबूत होगी वजू करने से। और जब आप वजू से हमेशा रहेंगे तो खुद ब खुद नमाज के आदी बन जाएंगे। खुद ब खुद अपने बच्चों को देखें, 4-5 वहां बैठ बैठ के पूरा दिन बर्बाद, आधी रात खत्म करके 12-1 बजे घर में आते हैं साहब। लगता है होटल में भी ऐसा मामला नहीं रहता, होटल में भी टाइम से हाजिर होना रहता है, लेकिन हमारे बच्चों का हाल क्या है? हजरते मोबाइल मौजूद और 4-5 बच्चे घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, न बाप को कोई मतलब, न चचा को कोई गर्ज। इन बच्चों की महफिलों में गौर करें कि बच्चे इबादत से दूर हो रहे हैं, दीनी तालीम और दुनियावी इल्म से दूर भाग रहे हैं। इन्हें पढ़ाएं, इन्हें इल्म से आरास्ता करें, और जिस तरह जरूरी है स्कूल जाना, जिस तरह जरूरी है इल्म हासिल करना, जिस तरह जरूरी है अपने घर के काम उनसे करवाना, इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है इबादत उनसे करवाना, इबादत उनसे करवाना। ये बड़ों की जिम्मेदारी है, प्यार से समझाएं। अगर सख्ती थोड़ी सी इस्तेमाल कर सके तो सख्ती भी करे, बच्चे के हक में ये बेहतर रहेगा। इबादत करवाएं, क्योंकि दोस्तों हमें हिसाब देना है कब्र में जाकर, अपने बारे में भी और अपने बच्चों के भी बारे में। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मोहम्मद पर साबित कदमी अता फरमाए और हम सबको इबादत गुजार बनाए, हम सबको अपनी इस्लाह करने का शऊर और इदराक और सूझबूझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर